مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. عطاني رفعة نيت المنال، عطاني رفعة نيت المنال. مريدي لا تخف الله ربي، مريدي لا تخف الله ربي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 408. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے اور اس کے لیے اچھی اچھی نیت کیجیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے. اور جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. قصیدہ غوثیہ اس سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی شرح جو علماء اہل سنت نے فرمائی اس کی روشنی میں پیش کی جاتی ہے. قصیدہ غوثیہ یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے. اس کا روزانہ اگر کوئی ورد کرے، فضائل کیسے ہیں سبحان اللہ. تسخیر خلائق کے لیے ازحد کارآمد ہے، قرب خدا بندی کے حصول کا ذریعہ ہے. اس کا ورد قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے، عربی پڑھنے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے. 40 روز تک پڑھے تو ہر مشکل اور سخت کام میں کامیاب ہو جائے گا. اس قصیدہ مبارکہ کو سامنے رکھ کے 3 مرتبہ پڑھے تو غوث پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور غوث پاک کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ. ہر مرض اور ہر تکلیف میں 3 بار یا 5 بار پڑھنا مفید ہے. ایسی عورت جس کے ہاں اولاد نہیں، وہ کسی صحیح پڑھنے والے سے اس قصیدے کو 41 بار یا 21 بار پڑھوا کر پانی پر دم کر کے 40 روز پیے تو غوث پاک کی برکت سے اس کو بیٹا عطا ہوگا. جس پر جن وغیرہ ہو تو یہ قصیدہ غوثیہ پڑھ کر تیل پر دم کر کے اس کے جسم پر ملیں تو انشاءاللہ جن دفع ہو جائے گا. ظالم سے نجات پانے کے لیے ہر روز قصیدہ غوثیہ پڑھیے، خلاصی نصیب ہوگی اور دشمن دفع ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ اس کی برکتیں مدنی پنصورہ میں امیر علیہ سنت نے لکھی ہیں، صفحہ نمبر 265 266. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ غوث اعظم ہونے پر اولیاء امت کا اتفاق ہے، علماء سلف اور علماء خلف کا اتفاق ہے، اور بے شمار کتابیں آپ کے بارے میں لکھی گئی ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: سورج جگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا.
قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، الحسنی والحسینی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں: بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وقتی قبل قلبی قد صفالی. اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میرا ملک ہے اور ان پر میری حکومت ہے، اور میرا وقت میرے دل کی پیدائش سے پہلے ہی صاف تھا، یعنی میری روحانی میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مصفہ تھی. سبحان اللہ. ہیں خدا کے ملک میرے ہاتھ میں اور ما فیہا دنیا ساتھ میں، مل گئے مجھ کو ازل سے خوبیاں، ہیں بلندی پر میری محبوبیاں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد بہجت الاسرار میں ہے یہی کہ اللہ کے تمام شہر میرے تحت تصرف ہیں اور زیر حکومت ہیں. سبحان اللہ. کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی، کرم یا شاہ جیلانی. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہوا ظاہر کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا، کہ عالم میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. جمیل الرحمن قادری رضوی سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید و خلیفہ، آپ برکات قادریت میں لکھتے ہیں کہ ایک شب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کچھ تحریر فرما رہے تھے. چھت میں سے چوہے نے کئی بار مٹی گرائی، آپ نے ہر مرتبہ جھاڑ دی. چوتھی مرتبہ جو مٹی گرائی تو سر مبارک اٹھا کر دیکھا، فرمایا تیرا سر اڑ جائے. اتنا فرمانا تھا کہ چوہا مر کر گرا، آپ نے لکھنا چھوڑ دیا اور رونے لگے. ایک شخص نے عرض کی حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہ مبادا یعنی کہیں کسی مسلمان سے مجھے ایذا پہنچے اور اس کا بھی یہی حال ہو. کیا شان ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی، بہت عرفہ و اعلیٰ شان ہے. ایک روز ہمارے غوث پاک جو کہ غوث الثقلین ہیں، یعنی جن اور انسانوں کے فریاد رس، محی الدین سید المحبوبین مطلوب المطلوبین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سواری پر سوار ہوئے اور جامع منصوری تشریف لے گئے. جب وہاں سے واپس ہوئے تو چادر مبارک اتار دی اور ایک بچھو نکال کر زمین پر ڈال دیا. فرمایا مر جا حکم خدا سے. اسی وقت وہ بچھو مر گیا. پھر فرمایا جامع منصور سے یہاں تک 60 مرتبہ اس نے میرے ڈنک مارا. تو غوث پاک نے فرمایا تو آپ کے فرماتے ہی وہ بچھو مر گیا. قصیدہ غوثیہ میں مزید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا تو وہ سب مل کر رائی کے دانے کے برابر تھے. سبحان اللہ. دیکھتا ہوں کل خدا کی کائنات سامنے میرے ہیں پوری 6 جہات. 6 جہات کسے کہتے ہیں؟ تو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے. دیکھتا ہوں کل خدا کی کائنات سامنے میرے ہیں پوری 6 جہات. سامنے میرے ہیں ایسے سب جہاں جس طرح رائی کا دانہ بے گماں. برکات قادریت میں
جمیل الرحمن قادری رضوی لکھتے ہیں سیدی احمد کبیر رفاعی، یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، بندہ کامل کی تعریف میں فرماتے ہیں جہاں بر میں کوئی دانہ زمین سے اگے یا کوئی پتا کسی درخت کا سبز ہو، اس بندہ کامل کی نظر سے غائب نہ ہو۔ پھر حضور سیدنا غوث الثقلین تو سید الکاملین ہیں، حجت الواصلین ہیں، کیوں کر کوئی چیز آپ کے نظر سے غائب ہو۔ قصیدے میں جناب غوث کے دیکھو نظر تو کو، تو سوجے دور کی ظاہر ہو رتبہ غوث اعظم کا، تو سوجے دور کی ظاہر ہو رتبہ غوث اعظم کا۔ امام شعرانی طبقات کبریٰ میں فرماتے ہیں عارف وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک لوح رکھی ہے کہ جملہ اسرار موجودات اس میں منقوش ہیں، تو ظاہری یا باطنی کوئی حرکت ملک و ملکوت میں نہیں ہوتی جسے وہ اپنے علم و کشف سے دیکھتا نہ ہو۔ پھر حضور تاجدار غوثیت تو امام العارفین ہیں، کیوں کر کسی شے یا ذرے کی کوئی حرکت آپ سے پوشیدہ ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ ابریز شریف میں ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت نگاہ میں ایسی ہیں جیسے کسی میدان لق و دق میں ایک بڑا چھلا پڑا ہوا۔ جب کاملین کی وسعت نگاہ کی یہ کیفیت ہے تو غوث الاغواث جن کی ایک نگاہ کرم میں لاکھوں فساق و فجار کامل بن جائیں تو ان کی وسعت نظر کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک ایک ذرہ ان کی نظر کے حضور ہے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ یہ تو غوث پاک کی شان ہے، ان کے نانا جان رحمت عالمیان کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی نفحات میں نقل کرتے ہیں تمام زمین اولیاء اللہ کی نظر کے سامنے مثل دسترخوان کے۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ تمام زمین اولیاء اللہ کی نگاہ کے سامنے مثل کنارہ ناخن کے ہے، تو کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں۔ تو غور کیجئے کہ غلاموں کی یہ کیفیت ہے تو آقا کی نظر کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے فرمایا اللہ کے تمام شہر میری نظر میں رائی کے دانے کی مثل ہیں۔ کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ سروں پہ جسے لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم